السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں دوستوں، مفتی سلمان اظہری کے بارے میں شاید کچھ باتیں، تو دوستوں اس بیان کو سننا ضروری ہے۔ تو بات کیا ہے، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، مفتی صاحب جو نہیں آئے ہیں تو کیا وہ جان بوجھ کر نہیں آئے ہیں؟ جی مفتی صاحب کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی نا کہ تاریخ دینا ہی پڑے گا، کہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ اگر میں نے مانگا تو تاریخ دینا ہی پڑے گا، میں ان کو منع نہیں کر سکتا، چلو میں دے دیتا ہوں، بعد میں لاسٹ مومنٹ پر منع کر دوں گا۔ میرے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تاریخ لی ہی نہیں ہوگی، تمہیں تاریخ ملی ہی نہیں ہوگی، تم نے صرف چندہ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا، تم نے صرف بھیڑ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا۔ مفتی صاحب نے مجھے ریٹن میسج کیا، میں نے آپ کو سید صاحب کی تاریخ دلانا ہی دلانا ہے۔ اگلے سال 6 دن میں اپنی طرف سے علماء کو جن کو بلانا ہے بلاؤں گا، اور 6 دن آپ کو آپ کے اعتبار سے سیٹنگ کرنا ہے، جس میں امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہونے چاہیے، سید امین القادری صاحب بھی ہونا چاہیے، مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی بھی ہونا چاہیے، مفتی سلمان صاحب کے بڑے بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب بھی ہونا چاہیے۔ اس بندے تھا جب پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں تو وہ بھی چلا گیا یا وہ نہیں آیا، لیکن جو اس وقت اس میدان میں بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم آنے والے مقرر کے نام پر نہیں آتے، ہم تو آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ اور یاد رکھنا، سنیوں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، آپ کسی بڑے مقرر کا نام سن کر اپنے گھر سے 10 بار نکلیں، آپ کسی آنے والے عالم کا، مفتی کا، پیر کا نام سن کر اپنے گھر سے 10 بار نکلیں، ممکن ہے کہ آپ کا نکلنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا 100 200 500 قدم چلنا نہیں، رب رسول کے نام پر ایک قدم بھی نکلو گے اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا، اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ممبئی سے چلا، تب سے مسلسل یہی کال، یہی میسج، مفتی صاحب نہیں آ رہے ہیں، لوگ فلاں جگہ سے آ رہے تھے، فلاں جگہ سے آ رہے تھے، فلاں جگہ سے آ رہے تھے، کئی لوگ تو آ چکے ہیں، کئی لوگ آدھے راستے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ مفتی صاحب نہیں آ رہے ہیں تو وہ سب ناراض ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ بتائیے، مفتی صاحب جو نہیں آئے ہیں تو کیا وہ جان بوجھ کر نہیں آئے ہیں؟ جی مفتی صاحب کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی نا کہ تاریخ دینا ہی پڑے گا، کہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ اگر میں نے مانگا تو تاریخ دینا ہی پڑے گا، میں ان کو منع نہیں کر سکتا، چلو میں دے دیتا ہوں، بعد میں لاسٹ مومنٹ پر منع کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مفتی صاحب اگر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ بھی کل رات 1 1:30 2 بجے پتہ چلا، یعنی لاسٹ مومنٹ پر پتہ چلا کہ کچھ ایسے حالات بن گئے جن حالات کی وجہ سے مفتی صاحب نہیں نکل سکے اور نہیں آ سکے، اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا، میں آپ کو حضرت کا میسج بھی نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو حضرت کا وائس میسج بھی نہیں سنا سکتا، البتہ میں نے اس علاقے کے امام صاحب کو میسج سینڈ کر دیا، اور انہوں نے کمیٹی کے نوجوانوں کو وہ میسج سنا بھی دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مفتی صاحب نے باقاعدہ مینشن کر کے یہ بات کہی کہ میں نے پاسکوڑا والوں کو بہت محبتی پایا ہے، پاسکوڑا والے علماء کی قدر کرتے ہیں، مہمانوں سے محبت کرتے ہیں، میں مجبوراً نہیں آ رہا ہوں، لیکن میں بہت جلد انشاءاللہ جب وہ چاہیں اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے خود سے تاریخ دوں گا۔ اور مفتی صاحب نے یہ بھی ساتھ وعدہ کیا کہ جو اگلی تاریخ آپ کے مانگنے پر میں دوں گا، اس میں میں آپ کے پیسے سے نہیں بلکہ پاسکوڑا میں اپنے پیسے سے آؤں گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ بتائیے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ سفر کرتا ہوں اور آپ جانتے یہ مفتی سلمان صاحب ہوں، سید امین القادری صاحب الحمدللہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جب یہ بڑے بڑے نام نہیں پہنچ پاتے نا تو آنے والے لوگ کمیٹی والوں کو تانا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تاریخ لی ہی نہیں ہوگی، تمہیں تاریخ ملی ہی نہیں ہوگی، تم نے صرف چندہ جمع کرنے کے ان کا نام لیا، تم نے صرف بھیڑ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا۔ مفتی صاحب نے مجھے ریٹن میسج کیا، میں نے کہا حضرت اس میسج سے میں تو مطمئن ہوں، لیکن یہ میسج آپ نے ٹائپ کیا کہ میں نے ٹائپ کیا کہ کسی اور نے ٹائپ کیا، یہ کیسے لوگوں کو کنونس کروں گا؟ اس لیے مجھے آپ کا وائس میسج چاہیے تاکہ کمیٹی والوں کو پتا چل جائے اور آنے والوں کو پتا چل جائے کہ واقعی آپ کی تاریخ لی گئی تھی، پوسٹر میں آپ سے پوچھ کر نام ڈالا گیا، آپ کے نام پر پروگرام کا اعلان کیا گیا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے جس کی وجہ سے آپ نہیں نکل پڑے، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دیکھیے جو بھی ہوتا ہے آپ کی اور میری مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ میرے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آتے یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اور مفتی صاحب نہیں آئے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، ہم ناراض ہوں، ہم طرح طرح کی باتیں بنائے، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے وہ میرا مولا بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کا یہاں آنا جو ہے وہ ان کے لیے کسی اعتبار سے نقصان دہ ہوتا، کچھ ریزن ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنائے کہ مفتی صاحب نہیں آ سکے، اللہ کی مرضی۔ اب اس پر ہمارا آپ کا کنٹرول تو نہیں چلتا نا۔ آپ مجھ سے اگر اگلے مہینے کی تاریخ مانگے کہ حضرت فلاں جگہ جلسہ ہے، آپ کی تاریخ دے دیں، میں نے آپ کو 20 دن کے بعد کی اپنی تاریخ دے دی، آپ نے مجھ سے مانگا، میں نے چیک کیا، ڈیٹ خالی تھی، میں نے دے دیا، لیکن جو اگلے مہینے کی 20 تاریخ میں نے دے دی ہے، اس 20 تاریخ تک دنیا کے حالات کیا ہوں گے، آپ کے میرے حالات کیا ہوں گے، یہ تو نہ آج آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، یہ تو میرا مولا جانتا ہے نا۔ اگلی 20 تاریخ تک میں زندہ بھی رہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں، اگلی 20 تاریخ تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں بات آئی تو بتا دوں آپ کو۔ اچھا، جو حضرات واقعی اس محفل میں کچھ سیکھنے آئے اور غوث اعظم کے نام پر آئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آخر تک بیٹھ کر اطمینان سے یہاں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ پنڈال میں بیٹھے ہیں نا، اتنے ہی دائیں بائیں یہاں وہاں بھٹک بھی رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں۔ اگر واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آ کر بیٹھیں۔ ابھی آپ سنیں گے غوث اعظم کے بارے میں انشاءاللہ، لیکن ایک مثال دوں میں آپ کو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پچھلے 3 سال سے آندھرا پردیش کے ایک علاقے میں جاتا ہوں 12ویں شریف کے موقع پر۔ 12ویں شریف میں ایک آدمی وہاں پر 12 روزہ میلاد النبی کی محفل کرتا ہے، کئی سالوں سے، تقریباً 8 سال ہو گئے، کسی سے چندہ نہیں، وہ شخص اکیلے، اللہ نے اتنا نوازا ہے اس کو، اللہ نے اتنا دیا ہے، وہ کہتا ہے میں سال بھر کماتا ہوں اور جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو جن کے صدقے میں کماتا ہوں ان کے نام پہ لٹاتا ہوں، ان کے نام پر۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اور وہ 12 روزہ محفل میں ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دیتا۔ میں 3 سال سے جا رہا ہوں، علاوہ اس کے آپ جن کے نام جانتے ہیں، احمد نقشبندی صاحب ہو، چاہے وہ سید امین القادری صاحب ہو، ان سب کی تاریخیں وہ لیتے ہیں۔ کسی وجہ سے 2 سال سے سید صاحب کی تاریخ نہیں مل سکی۔ اس مرتبہ جب میں گیا تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے کہا اچھا 12 روزہ محفل ہوتی ہے، اور 12 روزہ محفل کے بعد آخری دن محفل میں جتنے لوگ روزانہ پابندی سے آتے ہیں، روزانہ یعنی ہر آنے والے کو پہلے دن ایک کوپن دے دیا جاتا ہے، روزانہ اس پر سائن کیا جاتا ہے کہ اس نے روزانہ اٹینڈ کیا کہ نہیں، اٹینڈنس کی طرح۔ اور وہ لوگ جو 12 دن 12 روزہ محفل کو اٹینڈ کرتے، روزانہ سب کے لیے لنگر بھی ہوتا ہے، 12 روزہ لنگر بھی، اور آخری دن ہر آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 1200 روپے کا
गिफ्ट किट भी होता है, गिफ्ट पैकेट सिर्फ उलमा के लिए नहीं, अवाम के लिए। वो 500 लोग हो, 800 लोग हो, 1200 लोग हो, सबको तोहफा बांटता है हुजूर के नाम पर। इस मर्तबा जब मैं गया तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि हजरत 2 साल से सैयद साहब की तारीख नहीं मिली, अब अगले साल आपको सैयद साहब की तारीख दिलाना ही दिलाना है। अगले साल 6 दिन मैं अपनी तरफ से उलमा को जिनको बुलाना है बुलाऊंगा, और 6 दिन आपको आपके एतबार से सेटिंग करना है, जिसमें अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी होने चाहिए, सैयद अमीनुल कादरी साहब भी होना चाहिए, मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला मिसबाई भी होना चाहिए, मुफ्ती सलमान साहब के बड़े भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी होना चाहिए। उस बंदे ने कहा ये 6 लोग मुझे चाहिए और आपकी जिम्मेदारी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे 2-3 साल से कह रहे हैं, अगले साल इंशाअल्लाह ये पक्का मैं करूंगा, आप परेशान ना हो। अभी से सबकी तारीखें मैं ले लेता हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने उस बंदे से वादा कर लिया, उसके बाद मैं चला गया। मैं तो यहां वहां प्रोग्राम करता रहा, लेकिन चौथे या 5वें दिन रात 2 बजे मुझे उस आदमी की तस्वीर किसी ने भेजा उसी इलाके से, और तस्वीर में वो यूं खड़ा था सलाम करते हुए, मालदार आदमी अपने इलाके का, यूं सलाम करते हुए खड़ा था, और नीचे लिखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो हैरत हुई। मैंने सामने वाले से पूछा ये क्या मजाक है, क्या कहना चाहते हो? तो जानते उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा रात तकरीबन 1-1:30 बजे हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हो गया। आप बताइए मेरे प्यारे आका के पैरवानों, क्या किसी को पता है हालात कल क्या बनेंगे, परसों आपका क्या हाल होगा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ना इस वक्त हम और आप अपने हालात के बारे में कुछ पेशन गोई कर सकते हैं, और ना मुल्क के हालात के बारे में कोई पेशन गोई कर सकते हैं। आप देखिए अभी 3-4 दिन हुआ फिलिस्तीन में सीज फायर हुआ, अभी हुआ है ना, और फिर अचानक कल से बमबारी शुरू हो गई। सीज फायर हुआ, फिर से बमबारी शुरू हो गई। तो इस वक्त पूरी दुनिया के हालात पल में क्या कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मुफ्ती साहब किबला नहीं आए, उसके पीछे कुछ रीजन है, और वो रीजन ऐसा है कि जो माइक पर मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बस ये समझें, चाहे वो हमारा पीर हो, चाहे हमारी जमात का बड़ा आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे वो हाफिज़े कुरान हो, चाहे मस्जिद का इमाम हो, आखिर वो भी इंसान है, और हर इंसान के साथ बहुत सारी चीजें लगी होती। तबीयत भी है, सेहत भी है, घरेलू मामलात भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, रोजी रोटी भी है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्ती साहब है तो फिर वो रोबोट हो गए, वो मशीन हो गए, वो AI हो गए। अब उनको न सर में दर्द होगा, न उनको बुखार आएगा, न उनको पेट दर्द होगा, उनको कुछ होगा ही नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं जानता। तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मेरा ये जुमला याद रखें, अपने घर से जब भी निकला करें, पोस्टर में आने वाले मेहमानों का नाम देखकर ना निकला करें, बल्कि आज के बाद जब भी किसी दीनी महफिल की तरफ निकले, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर निकला करें। आप मेरे नाम पर 100 कदम चलो, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के नाम पर 1 कदम भी चलोगे, अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो कयामत में 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी एक तरफ होगी। रब के नाम पर आपका 1 कदम चलना आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। तो आज के बाद ये याद रखेंगे कि नहीं? लोग पूछते हैं शायर इस्लाम कौन आ रहा है, नकीब साहब कौन आ रहे हैं, और आपकी तरफ ये सब चलता है। जो सेलिब्रिटी है उनको बुलाओ। अच्छा एक कल की बात कहूं, मेरा ये तजुर्बा है, अभी मैंने देखा पहले किसी इलाके में जलसे होते थे ना, छोटा मोटा मिलाद का प्रोग्राम हो, बड़े गांव की दस्तारबंदी का जलसा हो, सालाना जलसा हो, उसका प्रोग्राम हो, तो पहले होता यह था कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम गांव में होता तो कमेटी वाले मस्जिद के इमाम से मशवरा करते थे कि हजरत किसको बुलाना इस साल आप बताइए, और फिर इमाम साहब गांव के हालात के एतबार से सजेस्ट करते थे कि फला आदमी को बुलाया जाए। हमारे गांव के हालात इस वक्त मोहब्बत रसूल की जरूरत है, इस्लाह मुआशरा की जरूरत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।